بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شیخ مہلوی اور اس کی باندی کا شراب پینے اور گانا بجانے کی عادت سے توبہ کا قصہ۔ برا مکہ کے دور کا یہ قصہ ہے کہ ایک مہلوی نامی مشہور آدمی شہر بصرہ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک غلام اور ایک باندی بھی تھی۔ سفر سے واپسی پر جب دریائے دجلہ پر پہنچا تو اچانک اس کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جس نے اون کا جبہ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا یعنی کہ چھڑی بھی تھی اور ایک توشہ دان بھی تھا۔ اس نوجوان نے ملح سے کہا کہ میں بصرہ جانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے کشتی میں سوار کر لیں اور جو کرایہ ہے وہ لے لیں۔ اسی دوران شیخ مہلوی نے اس نوجوان کی حالت دیکھی تو شیخ کو اس نوجوان پر رحم آیا اور شیخ نے ملح سے کہا کہ اس نوجوان کو بھی کشتی میں سوار کرا لیجیے۔ چنانچہ ملح نے اس کو سوار کر لیا۔ جب صبح کے کھانے کا وقت ہوا تو شیخ نے دسترخوان لگانے کا حکم دیا اور ملح سے کہا کہ نوجوان کو بھی ہمارے پاس بلا لاؤ۔ ملح نے نوجوان سے شیخ کے پاس جا کر کھانا کھانے کو کہا تو نوجوان نے انکار کر دیا، مگر شیخ کے بہت اصرار کے باوجود بھی نوجوان نہ مانا۔ تو پھر ایک مرتبہ ملح نے دوبارہ کہا، تب وہ مان گیا اور کھانے کے لیے ساتھ ہو گیا۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو نوجوان اٹھ کر جانے لگا۔ شیخ نے نوجوان سے کہا کہ ہاتھ منہ دھو اور ذرا ہمارے پاس ٹھہرو۔ پھر شیخ نے شراب کا مٹکا منگوایا اور پہلے خود ایک شراب کا پیالہ پیا اور پھر باندی کو شراب پلائی۔ پھر اس نوجوان سے بھی شراب پینے کو کہا، مگر اس نوجوان نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ مجھے تو معاف ہی رکھیے۔ شیخ نے کہا کہ بہت اچھا، ہم آپ سے زیادہ اصرار بھی نہیں کریں گے، مگر تم ذرا ہمارے پاس بیٹھو تو صحیح۔ پھر شیخ نے باندی سے گانا گانے کو کہا۔ باندی نے سارنگی سنبھالی اور گانا گانا شروع کر دیا۔ شیخ نے اس نوجوان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے نوجوان، تم بھی اس طرح کوئی اچھا کلام سنا سکتے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ اس باندی کے کلام سے بھی زیادہ اچھا کلام سنا سکتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 اور 78 تلاوت کی اور فرمایا، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجیے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے۔ 78 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گویا کہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب ہے۔ نوجوان بہت سریلی آواز میں تلاوت کرتا رہا۔ شیخ تلاوت سن کر برتہ حیرت میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی تلاوت ہنر مجھے گانا بجانے والی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کچھ اور تلاوت کر کے سنائیے۔ نوجوان نے کہا جی ضرور، اور پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 29 تلاوت کر کے سنائی۔ اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کے قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون دے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہوگا، اور بڑی ہی بری آرام گاہ دوزخ ہوگی۔ تلاوت سن کر شیخ مہلوی کے دل سے غفلت دور ہو گئی، چنانچہ اس نے شراب کا مشکیزہ اٹھا کر پھینک دیا اور ساری شراب بہہ گئی اور سارنگی کو توڑ ڈالا، اور نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی یہ بتلا کہ بخشش اور نجات کی بھی کوئی صورت بنتی ہے کیا؟ نوجوان نے کہا جی ہاں ضرور، اور سورہ زمر کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میری جانب سے بندوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور واقعی وہ بڑی بخشش والا، بڑی رحمت والا ہے۔ شیخ مہلوی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو شیخ مہلوی موت کا ذائقہ چکھ چکا تھا۔ اس قصے کے راوی کا کہنا ہے کہ شیخ مہلوی کی موت پر لوگ چیخیں مار مار کر رو رہے تھے، اور میں نے کسی جنازے میں اتنی کثرت سے آدمی نہیں دیکھے جتنے آدمی شیخ مہلوی کے جنازے میں شریک ہوئے۔
راوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد شیخ محلبی کی باندی کی صورتحال یہ ہو گئی کہ اس نے بھی عیش پرستی کی زندگی ترک کر کے بالوں سے بنا ہوا کرتا پہن لیا اور اون کا موٹا جبہ پہن کے رکھ دی اور اپنے جسم کو اچھی طرح چھپا کر رکھ دی۔ اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ وہ دن کو روزہ رکھتی اور رات اللہ کے سامنے نماز وغیرہ میں گزار دیتی۔ 40 روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک رات اس نے یہ آیت تلاوت کی، آیت نمبر 29 سورہ کہف، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کے قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون دے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ اور اس کے بعد وہ باندھی جب وہاں ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس قصے سے ہمیں سچی توبہ اور اس کی قبولیت کا درس ملتا ہے، خواہ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ مگر توبہ بھی ایسے سچے دل سے کی جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس قصے کو اختتام کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔